اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا زدنا علما نافعا. اللهم فقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورۃ الاحقاف کے ساتھ۔ اس کی آیات ہیں 35 اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے العزیز اور الحکیم کے نازل کردہ قرآن پر ایمان لا کر مشرک قوم مطلب قوم عاد کے انجام سے عبرت حاصل کر کے توحید پرست جنات کی طرح قرآن کے دائی اور مبلغ بن جاؤ۔ اور اس کا زمانہ نزول اور اگر پس منظر دیکھا جائے تو اس میں سورۃ الاحقاف غالباً سورۃ الجن کے ساتھ غالباً دورہ طائف سے واپسی پر نخلا کے مقام پر شوال 10 نبوی میں ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے نازل ہوئی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر اور افتراء کے الزامات کی بازگشت تھی، اور کتابی اعتبار سے حوامیم کے سلسلے کی یہ 7ویں اور آخری صورت ہے۔ یہ ان صورتوں میں سے ہے جو حوامیم کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہیں۔ پچھلی صورت اگر ہم دیکھیں تو اس میں سورۃ الجاثیہ میں فرعونیت کی وجوہات، تکبر اور غرور اور دنیا پرستی، خواہش نفس کی پیروی وغیرہ پر روشنی ڈالی گئی تھی، اور یہاں پر سورۃ الاحقاف میں اس کی وضاحت ہے کہ قوم عاد کے متکبرانہ منفی رویوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ جو ہے ہلاکت کی وارننگ دی گئی ہے۔ جو اگلی صورت ہے وہ انشاءاللہ سورہ محمد ہوگی اور وہ مدنی صورت ہوگی، جس میں مسلمانوں کے ہاتھوں قریش کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح انڈائریکٹلی واسطہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کافر قوموں کو ہلاک کرنے کی جو ہے وہ وارننگ دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جی شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاحقاف۔ اور جیسے کہ ذکر کیا کہ اس سورہ مبارکہ میں توحید کی دعوت، شرک کی مذمت اور رسالت کی حقانیت اور تاریخ سے عبرت، اور اچھے کردار کی عظمت، برے کردار کی خباثت، اور جو اخروی سزا یا جزا مطلب یا تو ریوارڈ ہوگا یا پنشمنٹ کی کیفیت ایسے افیکٹو وے میں بیان کی گئی ہے کہ وہ انسان کے عقائد مطلب جو بھی اس کا عقیدہ ہے اور اس کے اعمال کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم آیا نمبر 1 سے لے کے 4 تک دیکھیں تو اس میں سوال یہ اٹھتا ہے، کیا شرک کے جرم کا کوئی جواز ہے؟ معبود حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا اور اتنی وسیع اور بامقصد کائنات کو تخلیق کیا، جن ہستیوں کو معبود بنا کر اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، کیا انہوں نے کچھ بنایا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا کائنات کی تخلیق کا جو پروسیس تھا اس میں کسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی حصہ ڈالا ہے؟ کیا اللہ نے اپنی کسی کتاب میں خبر دی ہے کہ میرے ساتھ کچھ اور ہستیاں بھی کائنات کی تخلیق یا نظام کائنات چلانے میں شریک ہیں؟ مشرکین کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں، تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا کیا جواز ہے، کیا ریزن ہے ان کے پاس؟ اللہ ہم سب کو شرک جیسی عظیم ناانصافی اور ظلم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آیا نمبر اگر 5 سے 6 تک دیکھیں تو روز قیامت مشرکین کے معبود ان کے دشمن ہوں گے۔ بعض مشرکین فرشتہ یا اولیاء اللہ کو معبود مان کر ان سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور مدد مانگتے ہیں، اور یہ ہستیاں قیامت تک ان کی دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتی، وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں۔ روز قیامت وہ اللہ کے سامنے ان مشرکین کی دشمن بن جائیں گی اور ان کی دعاؤں اور نظر و نیاز کی عبادت سے اعلان بیزاری کریں گی، گویا جن ہستیوں سے شفاعت کی امید تھی وہ اس کے برعکس اظہار دشمنی کریں گی، جس پر ہم یہ کہتے ہیں باغبان آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، ایسی صورتحال ہوگی۔ آیت نمبر 7 سے 8 تک دیکھیں کہ قرآن حکیم پر مشرکین کے اعتراضات۔ مشرکین نے مکہ کے سامنے جب بھی قرآن حکیم کی بہت ہی واضح آیات کی تلاوت کی جاتی تو بہتان لگاتے، بلیم کرتے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے ہی نہیں بلکہ واضح طور پر جادو ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس کو بنا لیا ہے۔ ان کو آگے سے جواب دیا گیا کہ اگر بالفرض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بنائے کلام کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تو اللہ کیا ان کی پکڑ نہ کرتا؟
تو اللہ ضرور ان کی پکڑ کرتا اور کوئی نہیں اللہ کی پکڑ سے بچا سکتا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ مشرکین کیسے جھوٹے الزامات لگانے میں مشغول ہیں، البتہ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر مشرکین اپنی روش پر نادم نہ ہوں گے، توبہ نہ کریں گے اور سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن حکیم پر ایمان اگر لے آئیں، ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا بتا رہے ہیں، بخشنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی ہوں، وہ ایک دفعہ نادم تو ہوں، توبہ تو کریں اور سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیں، قرآن حکیم کی آیات پر بھی ایمان لے آئیں، تو اللہ ان کے تمام سابقہ جرائم معاف فرما دے گا اور ان پر اپنی رحمت کا سایہ ڈال دے گا۔ پھر آگے اگر آیا 9 سے لے کر 10 میں جائیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی گئی، ایڈوائز کی گئی کہ وہ مشرکین مکہ کو آگاہ کر دیں، ان کو بتا دیں میں بالکل اسی طرح اللہ کا رسول ہوں جیسے مجھ سے قبل بھی کئی رسول دنیا میں تشریف لائے، گویا میں نے کسی انوکھی بات کا دعویٰ نہیں کیا، میں اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں جسے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارا کیا انجام ہوگا، یہ بھی ان کو معلوم نہیں۔ میں مکمل طور پر اس ہدایت کی پیروی کر رہا ہوں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ میں تمہیں واضح طور پر خبردار کر رہا ہوں کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور دنیاوی کردار کی جواب دہی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ میری رسالت کا ثبوت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک سچے عالم نے میری رسالت کی تصدیق کی ہے اور وہ ایمان لے آیا ہے، اس کے باوجود تمہاری مخالفت بہت بڑی ناانصافی اور ظلم ہے۔ اس کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں نقل کیا کہ یہ آیت جو ہے 10 جو ہے مدنی ہے اور اس میں یہودی عالم دین حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت شرف دیدار حاصل کیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے وقت مدینہ پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی فرمایا ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کاذب، تو بلا شبہ یہ چہرہ جو ہے کوئی جھوٹا چہرہ نہیں ہے۔ تو آیا نمبر 11 اور 12 میں دیکھیں تو قرآن کریم کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ مشرکین مکہ قرآن حکیم پر طنز کرتے ہوئے بڑے تکبر سے کہتے تھے کہ اگر قرآن واقعی کوئی اعلیٰ کلام ہوتا تو سب سے پہلے اہم سرداران قریش اس پر ایمان لاتے۔ ان آیات میں قریش کے طنز کا جواب بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم اعلیٰ ترین کلام ہے، البتہ مشرکین مکہ کا جو ہے نا باطن خبیث، اور خبیث شے پر کوئی اعلیٰ اور لطیف شے مفید اثرات چھوڑ ہی نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قرآن سے ہدایت حاصل کر ہی نہیں سکے اور اسے پرانی من گھڑت باتیں قرار دے رہے ہیں۔ قرآن حکیم پرانی من گھڑت بات نہیں ہے بلکہ وہ قدیم حق ہے جس کی دعوت تمام انبیاء علیہ السلام دیتے آئے ہیں۔ پہلے تورات لوگوں کے لیے امام اور رحمت تھی، اور اب یہ مقام جو ہے قرآن حکیم کو حاصل ہو گیا ہے۔ قرآن حکیم سب سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان یعنی عربی میں نازل کیا گیا ہے۔ یہ زبان قیامت تک زندہ رہے گی اور لوگ اس زبان کو سیکھ کر فہم قرآن اور ہدایت حاصل کرتے رہیں گے۔ قرآن حکیم کی دعوت بہت سادہ ہے، جو لوگ اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے وہ ظالم ہیں اور بدترین انجام سے دوچار ہوں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ ان تعلیمات پر عمل کریں گے وہی نیکوکار ہیں، ان کے لیے عظیم اجر کی بشارت ہے۔ پھر آیا نمبر اگر 13 سے لے کے 14 تک دیکھیں تو ایک ایگزامپلری کریکٹر ملتا ہے، ایک مثالی کردار، کہ قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق مثالی کردار یہ ہے کہ انسان تسلیم کرے میرا رب یعنی میرا خالق، مالک، رازق اور تمام ضروریات پوری کرنے والا صرف اور صرف اللہ۔ پھر وہ اپنے اس عقیدے پر استقامت کا مظاہرہ کرے، یعنی اسے صرف اللہ ہی پر بھروسہ ہو، اللہ ہی کا خوف ہو، اللہ ہی سے امید ہو، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو، اللہ کی مکمل اطاعت کرے اور اللہ کی مرضی کو جاری و ساری کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے خوش نصیب انسان کو اللہ کے ولی کا مقام حاصل ہو جاتا ہے، نہ وہ ماضی کے حادثات پر غمگین ہوتا ہے اور نہ ہی مستقبل کے اندیشوں سے فکر مند۔ ایسے خوش نصیب لوگ ہی جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیا نمبر 15 سے لے کے 16 تک اللہ کے بندوں کے لیے ایک عظیم تحفے کی بات کی گئی ہے، ایک ایمان افروز دعا۔
آیا نمبر 15 میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی اور خاص طور پر بچہ کی پیدائش اور پرورش کے حوالے سے ماں کی مشقت کا ذکر کیا گیا۔ اللہ ہمیں اپنے والدین اور خاص طور پر والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والدین کے حقوق کے ذکر کے بعد واضح کیا گیا کہ انسان فکری اعتبار سے 40 برس کی عمر میں 40 جو ایئرز ہوتے ہیں اس کی عمر میں پختگی حاصل کرتا ہے۔ تو جب 40 برس کی عمر میں پختگی حاصل کرتا ہے، عمر کے اس مرحلہ پر اللہ کا نیک بندہ بارگاہ الہی میں یوں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، تو ہی مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان تمام نعمتوں کا شکر کا حق ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں۔ تو ہی مجھے اس قابل بنا کہ میں وہ نیکیاں کر سکوں جس سے مجھے تیری رضا حاصل ہو جائے۔ میری اولاد کو اس طرح نیک بنا دے کہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں اور تیری ہی فرمانبرداری کا عہد کرتا ہوں۔ آیت نمبر 16 میں بشارت دی گئی کہ ایسے نیک بندے کے گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف نظر فرمائے گا، اس کی تمام نیکیاں قبول کی جائیں گی اور وہ جنت کی نعمتوں سے سدا لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ یہ ایک سچا وعدہ ہے جو ضرور پورا ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے اور مذکورہ والا دعاؤں کو مستقل ہم اذکار کرتے ہیں ان میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آیا نمبر 17 سے 19 تک دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ برا کردار اور اس کا برا انجام بتایا گیا ہے۔ ایسا شخص انتہائی بد نصیب ہے جس کے والدین نیک ہوں لیکن وہ ان کی نافرمانی کرتے ہوئے گمراہی کی جو راہ ہے وہ اختیار کریں۔ والدین اسے تلقین کریں، اس حقیقت پر ایمان رکھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور وہ آگے سے پلٹ کر کہے کہ یہ بات حقیقت نہیں، افسانہ ہے۔ ماضی میں بھی اس سے ڈرایا جاتا رہا، آج تک کوئی انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوا۔ ایسا کردار رکھنے والے لوگ اگر توبہ نہیں کریں گے تو ان پر اللہ کے عذاب کا جو قانون کا اطلاق ہوگا اور وہ دائمی خسارے سے دوچار ہوں گے۔ جہنم میں جرائم کے مطابق درجہ بندی ہوگی، بڑے مجرم زیادہ شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ بڑے مجرموں میں اور وہ بھی شامل ہے جسے نیک والدین اور اچھا ماحول ملا لیکن پھر بھی وہ گمراہی کی روش پر چلتا رہا۔ پھر اگر آیا نمبر 20 کو دیکھیں تو کافروں کو نیکی کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے، روز قیامت کافر جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ ان کی حسرت میں اضافہ کے لیے ان سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں اپنے نیک اعمال کا جو ہے وہ صلہ پا لیا اور وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیا، آخرت میں تمہارے کفر کی سزا ملے گی، یہاں تمہیں ذلت والے عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا کیونکہ تم نے بڑے تکبر سے ایمان لانے کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور ڈھیٹ بن کر اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے رہے۔ پھر آیا نمبر 21 سے لے کر 23 تک تاریخ کے ایک برے کردار کی ایک مثال دی گئی ہے، قوم عاد کی روش کی۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، انہیں خبردار کیا اگر اللہ کی بندگی نہ کی تو ایک بڑے دن کا عذاب جو ہے تم پر مسلط ہو جائے گا۔ قوم نے بڑے تکبر سے کہا، کیا ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ہم ایسا نہیں کریں گے، جو عذاب ہم پر لانا ہے لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب اللہ لائے گا اور وہی جانتا ہے کہ ایسا کب ہوگا، البتہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں سمجھاتا رہوں، میں اپنی ذمہ داری پوری کرتا رہوں گا خواہ تم کتنی ہی جہالت کا مظاہرہ کرو۔ جسے رحمت وہ سمجھ رہے تھے وہی زحمت ثابت ہوئی۔ اگر آیا نمبر 24 سے لے کر 25 تک دیکھیں، جب قوم عاد پر عذاب کا وقت آیا تو اللہ نے تیز ہواؤں کے ذریعے بڑے گاڑے بادل ان کی بستیوں کی طرف بھیجے۔ بادلوں کو دور سے آتا دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے کہ یہ ہم پر برسیں گے اور رحمت کی بارش ہماری کھیتیوں کو سرسبز و شاداب کر دے گی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ تیز ہوائیں عذاب کی صورت اختیار کرتی گئیں، ان کی شدت بڑھتی گئی اور انہوں نے سامنے آنے والی ہر شے کو اٹھا کر پٹک دیا۔ اہل ایمان کے سوا قوم کا ہر فرد ہوا کی ضد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ آخر میں صورت یہ تھی کہ اونچے اونچے اور شاندار محلات تو باقی رہ گئے لیکن ان میں بسنے والے تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ مجرم قوم اسی انجام کی مستحق تھی۔ آیا نمبر 26 کو اگر دیکھیں تو ہلاک ہونے والی قومیں زیادہ طاقتور تھی۔ اس آیت میں مشرکین مکہ اور بعد میں آنے والی ہر سرکش قوم کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ماضی میں جن قوموں کو ہلاک کیا گیا
وہ قوت اور وسائل کے اعتبار سے بہت آگے تھے. اللہ نے انہیں بہت سمجھ بوجھ دی تھی، بہت صلاحیت تھی ان کے اندر، بہت کیپیسٹی تھی ان کے اندر. بدقسمتی سے انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے انعامات کی اللہ کی اطاعت میں لگانے کی بجائے، جو اللہ نے سارے انعامات ان کو دیے تھے، سارے وسائل، ساری صلاحیتیں، جو بھی کچھ دیا تھا، اس کو اللہ کی اطاعت میں لگانے کے بجائے اس کی نافرمانی میں صرف کیے. سرکشی پر جب انہیں عذاب کی وعید سنائی گئی، اپنی قوت اور اسباب پر ناز کرنے لگے. مطلب جب انہیں عذاب کی وارننگ بھی دی گئی تب بھی اس قدر سرکش تھے کہ ان کو اپنی قوت اور اپنے جو بھی اسباب ہیں ان پر فخر تھا اور اس پر ناز کرنے لگے اور عذاب کی وعید کا مذاق اڑایا. آخرکار اسی عذاب نے انہیں ملیا میٹ کر دیا جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے. خود ساختہ معبودوں نے تباہی سے ان کو کیوں نہیں بچایا؟ کہ ان آیات میں اللہ شرک کرنے والوں کو دعوت غور و فکر دے رہا ہے. اللہ نے کئی ایسی قوموں کو ہلاک کیا جن کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے خود ساختہ معبود انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. ثابت ہوا کہ ان کا یہ عقیدہ جھوٹا اور بے بنیاد تھا. مشکل وقت میں کوئی ان کے کام نہ آیا. اللہ نے اپنی آیات کے ذریعے ان پہ حقیقت واضح کر دی کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا اور مددگار نہیں. انہوں نے اس کے باوجود شرک کیا اور خود ہی اپنی بربادی کو دعوت دے دی. اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے، آمین. پھر آگے بڑھتے ہیں. اگر آیا نمبر 27 سے لے کر 35 کے ان بٹوین دیکھا جائے تو ٹاپک ہے حق کی دعوت کا، جنات کی زبانی. اور بڑا ہی عجیب اور خوبصورت اور بہت ہی انٹرسٹنگ جو ہے یہ سچویشن بتائی جاتی ہے قرآن حکیم میں کہ پہلے تو اللہ نے ذکر کیا کہ کئی مشرک قوموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، ان کے خود ساختہ معبود ان کو نہ بچا سکے. یہ مشرکین مکہ بھی عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حاجات کو پورا کرنے والا، کل اختیار رکھنے والا ہے. پھر کیا ذکر کیا گیا کہ جنات کی جماعت کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی تھی ان کی ایک مشہور رائے کے مطابق، اور فجر کی نماز ادا کر رہے تھے. جنات کی جماعت آ گئی. یہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. انہوں نے قرآن سنا ہی نہیں، توجہ سے سنا اور اسے قبول کیا اور ایمان بھی لے آئے. ایمان ہی نہیں لے کے آئے بلکہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف انہوں نے دعوت دی اور متنبہ کیا کہ جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہ کرے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا. یہ جنات ہیں. ایک مرتبہ قرآن سنا، ایمان ہی نہیں لے آئے بلکہ قرآن کے مبلغ بھی بن گئے. اور اس کے بعد جو آگے انشاءاللہ ہماری 3 صورتیں کنٹینیو ہوں گی، وہ تینوں کی تینوں صورتیں ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں. اگر ہمیں جو ہے سورہ محمد کو دیکھیں تو سورہ محمد کو صرف سورہ محمد نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو جو ہے وہ سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں قتال کے حوالے سے بھی رہنمائی ہمیں ملتی ہے. اس کی آیات 38 ہے. یہ مدنی سورہ ہے اور اس کا اگر تھیم دیکھا جائے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی راہ میں کافروں کے ساتھ مال کا جہاد یعنی انفاق اور جان کا جہاد جو ہے وہ ضروری ہے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے. تو سورہ محمد غالباً شعبان یا رمضان 2 میں جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی. اس سے پہلے سورۃ التغابن اور سورۃ البقرہ اور سورۃ الطلاق نازل ہو چکی تھی. تو سورۃ التغابن میں بھی صرف انفاق کا مطالبہ ہے، جبکہ یہاں سورہ محمد میں انفاق اور جہاد دونوں کی اپیل کی گئی ہے. ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی گئی، لیکن منافقین، قریش مکہ اور دیگر جو طاغوتی قوتیں ہیں اس کو کھوکھلا کرنے کی کوشش میں لگی رہیں. تو مشرکین اور مومنین کے درمیان پہلا معرکہ بدر کے میدان میں ہوا جب 313 مسلمان مجاہدین نے 1000 سے زیادہ کی فوج کو شکست دی تھی. تو جنگ بدر سے پہلے اس سورہ محمد کے نزول کی حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں میں جہاد اور انفاق کا جذبہ ابھارا جائے. ایک تو وہ اپنی جان سے جہاد کریں، اپنی جان کے ساتھ، دوسرا وہ اپنے مال میں سے خرچ کریں. تو مسلمانوں پر جنگ کا جواز اور اس کی حقانیت جو ہے وہ ثابت ہو جائے تاکہ وہ پورے شرح صدر کے ساتھ مال اور جان کے ساتھ لڑ سکیں. جنگ کے مقاصد واضح کیے جائیں اور ان منافقین کو بھی وارننگ دی جائے جو بلند قسم کے دعوے کرتے ہیں لیکن جہاد کی پکار پر وہ ٹھنڈے پڑ گئے تھے. آگے بڑھتے ہیں اس کی طرف. مومنانہ، کافرانہ اور منافقانہ روش کا اس میں آپ کو بیان ملے گا کہ پکے مومن، کھلے کافر اور رہنے والے منافقین کا ذکر
اس صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ 2 قومی نظریے کا بیان ہوگا آیا نمبر 1 سے لے کر 11 تک۔ کیا بتایا گیا ہے کہ دنیا میں اصل تو 2 ہی نظریات، ایک ایمان کا اور ایک کفر کا، ایک اللہ کے ماننے والی ہیں اور ایک اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لا رہے یہ کفر کر رہے ہیں، اور آخری رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو مانے بغیر کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان والوں کے لیے قتال فی سبیل اللہ کے میدان کے حوالے سے رہنمائی ہے۔ ہجرت کے بعد سورۃ البقرہ کا نزول بھی ہوا، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا اور قتال کا مرحلہ شروع ہوا۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا تعلق سے جو ہے یہاں رہنمائی عطا کی جا رہی ہے۔ حکم یہ ہے کہ میدان جنگ میں خوب خون ریزی کر کے کافروں کی کمر توڑ دو۔ جب اچھی طرح وہ شکست خوردہ ہو جائے تو پھر میدان جنگ میں گرفتار ہونے والوں کی جان بخشی کر کے انہیں غلام بنایا جا سکتا ہے، اور پھر فدیہ لے کر یا بغیر فدیے کے آزاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری جو انسٹرکشن، ڈائریکشن اور ہدایات ہیں قیدیوں کے بارے میں عطا کی گئیں۔ بتایا گیا کہ جو جام شہادت نوش کرتے ہیں اللہ کی خاطر، اللہ کی جان جو راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جنت میں انہیں مقام عطا فرمایا جائے گا جس کی نعمتوں سے وہ شہادت کے فوراً بعد ہی لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ شہید کے لیے برزخ کا معاملہ نہیں ہوتا، اسے جنت کی نعمتوں کے استفادے کا موقع فوراً مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیا نمبر 12 سے لے کے 19 تک دیکھیے کہ جنت کے مشروبات کا ذکر ہے۔ پہلے تو یہاں پر یہ ذکر ہے کہ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی خیر نہیں، یہ کافر بے مقصد زندگی گزارتے ہیں۔ کیسی زندگی؟ جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، جانور کی طرح بے مقصد زندگی گزارتے ہیں۔ وہ انسان کہلانے کے مستحق ہیں، جو مقصد زندگی گزار رہا ہو ظاہر ہے وہی جو ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق ہے نا۔ تو بتایا گیا کہ مومنین احکام شریعت کی پابندی اختیار کرتے ہیں تو دنیا کے اندر انہیں پابندیوں میں رہنا پڑتا ہے۔ آج جو ادھر پابند ہیں کل وہ جنت میں آزاد ہوگا، جو چاہے گا وہ اس کو ملے گا، جو چاہے گا وہ اس کو عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ ایسے باغات کا ذکر ہے جس میں تازہ پانی، خالص دودھ، پاکیزہ شراب اور صاف اور شفاف شہد کی نہریں ہوں گی اور ہر طرح کے میوے ہوں گے۔ مگر وہ جنت کا ذکر ہو رہا ہے جس کا تصور کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں کہ وہ جنت اس قدر خوبصورت اور حسین ہوگی کہ ہم اگر اس کو سوچنا بھی چاہیں، اس کا تصور بھی اپنی امیجینیشن میں بھی اس کو لے کے آنا چاہیں، فیسینیٹ کرنا چاہیں تو بھی ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ وہ اس قدر خوبصورت ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان جنتوں کا وارث بنائے۔ جبکہ جہاں تک کافروں کا معاملہ ہے وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے اور ان کا مشروب کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔ منافقین کے بارے میں یہ بیان ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ آخر وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا قیامت آ جائے اور نتیجہ سنا دیا جائے؟ حق ان کے سامنے ہے، زبان سے دعویٰ بھی کرتے ہیں مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوبیڈینس نہیں کرتے، اطاعت نہیں کرتے۔ بتا دیا گیا کہ قیامت بہت دور نہیں ہے، اس کی علامات تو سامنے آ چکی، اور خود سب سے بڑی علامت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے آنا ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق ہمیں ریفرنس ملتا ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت تک کے لیے آپ ہی کی رسالت جاری رہے گی۔ اسی طرح سے آگے 20 سے لے کر 28 تک دیکھیں۔ انکار حدیث منافقانہ روش ہے، سرے سے یہ سنت کا انکار کر دے، اطاعت رسول سے جو ہے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ یہ تو منکرین سنت کا وتیرہ ہے، یعنی یہ منافقین کی روش بتائی جا رہی ہے جو دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اختیار کی۔ منافقین کیا کہتے ہیں کہ کوئی واضح حکم آ جائے، قرآن حکیم میں کوئی واضح حکم آ جائے ہمارے لیے جنگ کرنے کا، مطلب کہ وہ مانتے ہی نہیں اس بات کو کہ یہ جو حکم آیا ہے نا جنگ کا، وہ کہتے ہیں یہ واضح ہی نہیں ہے ہمارے لیے، یہ ہمیں کوئی واضح حکم آئے ہمارے لیے جنگ کرنے کا تبھی ہم نکلیں گے۔ تو بتایا جا رہا ہے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم نہیں دے رہے؟ قرآن کے علاوہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ تو کیا بتایا گیا کہ جب جنگ کا حکم ہوا تو منافقین کی کیفیت اس شخص کی طرح ہو گئی جس پر موت کے وقت جو ہے نزع کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ ان کی خواہش منافقین کی
کہ ان کو اختیار مل جائے. ابھی مال کی محبت کے تم رسیا ہو، دنیا کی محبت کے سلیو بنے ہوئے، مطلب دل میں جو ہے دنیا کی محبت ہے، دنیا کی محبت کے غلام بنے ہوئے ہو. تمہیں اقتدار مل جائے. حوث کے غلاموں کو اگر اقتدار مل جائے تو اقتدار کا بھی غلط استعمال کریں گی، اور یہ ہمیں پریکٹیکل ایگزامپلز ہماری سوسائٹیز میں نظر آتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عوام پر رحم کرے. تو کیا کرتے ہیں جب ایسے لوگوں کو غلط اقتدار مل جاتا ہے؟ یہ فساد مچاتے ہیں اور لوگوں کی بربادی کا ہی سامان کریں گے، جبکہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اہل ایمان کو اقتدار عطا ہو تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ زمین سے فساد کا خاتمہ ہو اور اللہ کی زمین پر اللہ کا عطا کرتا عادلانہ نظام قائم ہو. تو ان منافقین کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ان حرکتوں کے ساتھ تمہیں اقتدار مل جائے. یہ بالکل بھی اپروپریٹ بات نہیں ہے، بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے. کیا بتایا گیا کہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن پر غور کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تدبر کے ساتھ تو ایمان کی حرارت ملے گی. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے شاید سورہ یاسین میں پڑھا تھا کہ ایمان تو ملتا ہے، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی سویٹنس کی بات ہی کچھ اور ہے. تو ایمان کی جو حرارت ہے کیسے ملے گی؟ اس کے اوپر غور و فکر کر کے، اس کے اوپر تدبر کر کے. ایمان کی آبیاری ہو تو نفاق ختم ہو جاتا ہے. جب ایک انسان اندرونی اپنے جذبات جو ہیں وہ سارے ایمان کے ساتھ جو ہیں وہ گرو کر رہے ہوں گے تو پھر اس کے اندر نفاق رہے گا ہی کیسے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہم قرآن کریم پر غور و فکر کرنے والے بنیں اور قرآن سے مزید استفادہ حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں مزید نشو و نما حاصل کرے، مزید بڑھوتری کرے. قرآن کے ذریعے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسا رشتہ قرآن کے ساتھ عطا فرمائے جو کہ ہم شرح صدر کے ساتھ قرآن پہ ایمان لانے والے بنے. اس کے اندر جو نصاب ہے، جو احکامات ہمیں دیے گئے، ان کے اوپر عمل کرنا ہمارا آسان ہو جائے. آمین. آگے اگلی آیات کی طرف پڑھتے ہیں. آخری رکوع ہے سورہ محمد کا. دین کے غلبہ کے لیے جان و مال لگاؤ اور کیا ہوگا؟ محروم نہیں کیا جاؤ گے. اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی راہ کے لیے جان بھی پیش کرو اور مال بھی پیش کرو. ہاں، اللہ سارے مال نہیں مانگتا، کچھ ہی مانگتا ہے. سارا مال اگر مانگ لیا جائے تو مصیبت پڑ جائے گی لوگوں کو. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے لوگوں کو، ذہنوں کو. تو لیکن اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ تم اللہ کے دین کے لیے جد جہد نہ کرو، تو تم اللہ کے دین کے لیے جان و مال نہ کھپاؤ تو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے تمہارے مال کا. وہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. یہ تو تمہارے لیے سعادت ہے کہ تمہارے سامنے دین کے تقاضے آ رہے ہیں. تم آگے بڑھو اور جان و مال لگانے کے تقاضے پورے کرو. اللہ کی شان کریمی کا معاملہ ہے. اگر آج کوئی قبول نہ کرے، اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے ماضی کا دور تھا کہ تاتاریوں کے ہاتھوں کے بھی مسلمانوں کی پٹائی ہوئی اور اس کے بعد انہی تاتاریوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی اور ترکان عثمانی سے خلافت عثمانیہ اور اللہ تعالیٰ سے قائم کروا دی. اللہ تعالیٰ نے اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تعالیٰ کچھ مشکل نہیں اللہ کے لیے، وہ ایک کو بدل کر دوسرے کو لا سکتا ہے. پھر آگے انشاءاللہ بڑھتے ہیں ہم سورہ فتح کی طرف. اور سورۃ الفتح جو ہے یہ اس کی آیات جو ہیں 29 ہے اور یہ مدنی سورہ ہے. سورۃ الفتح کا اگر ہم دیکھیں تھیم تو مسلمانوں کو خوشخبری کہ صلح حدیبیہ کے بعد فتوحات اور مال غنیمت کی فراوانی کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. اور اگر ہم اس کا شان نزول اگر دیکھیں تو یہ بہت زیادہ جو ہے بڑا ہوگا، لیکن اس میں یہ جو ہے شارٹلی اگر دیکھیں تو ذوالقعدہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف جب واپسی کے سفر میں یہ نازل ہوئی. جب ہم اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل سٹڈی کریں گے ابھی تو ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. البتہ اس کا ویسے پس منظر اگر دیکھنے گئے تو وہ بہت زیادہ لانگ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ بڑھتے ہیں اس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتح مبین یعنی صلح حدیبیہ کا بیان. اس سورہ مبارکہ میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا اور اس کا پس منظر اور اس کی تفسیر اور فوائد اور نتائج بھی اس میں بیان کیے گئے. سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے ہمارے سامنے آئے گا وہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کی کیا برکات تھیں. اور صلح حدیبیہ 1 سے لے کر 3 تک دیکھیں کھلی فتح ہے. سن 6 ہجری میں مسلمان عمرے کے ارادے سے مکہ کی طرف گئے. مشرکین انہیں
مشرکین نے انہیں عمرہ نہیں کرنے دیا، البتہ ایک صلح کی پیشکش کی۔ صلح کی شرائط یک طرفہ اور مسلمانوں کے خلاف تھی، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح پر آمادگی ظاہر فرما دی۔ مسلمان اس صلح پر رنجیدہ تھے، وہ شکستہ دلی کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے۔ اللہ نے ان آیات کے ذریعے بشارت دی کہ یہ صلح مسلمانوں کے لیے کھلی فتح ہے، باوجود اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس صلح کے لیے تیار نہ تھے اور مشرکین بھی ہٹ درمی پہ اترے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے صلح کی۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا یہ عمل قبول فرمایا اور ان کی اگلی پچھلی لغزشوں سے درگزر کر دیا۔ اب ان کی جدوجہد سیدھی آخری فتح کی طرف جائے گی اور اللہ کی مدد ہر اعتبار سے ان کے ساتھ ہوگی۔ صلح حدیبیہ کو فتح مبین یعنی کھلی فتح اس لیے کہا گیا کہ اس صلح سے مسلمانوں کو جو فوائد حاصل ہوئے وہ آگے انشاءاللہ میں پیش کرتی ہوں۔ قریش کا صلح کرنا دراصل مسلمانوں کی قوت کا اعتراف اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا تھا کہ اب قریش اس قوت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ انہوں نے عرب میں اسلامی ریاست کا وجود باقاعدہ تسلیم کر لیا اور تمام عرب قبائل کے لیے بھی یہ دروازہ کھول دیا کہ ان دونوں سیاسی طاقتوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں وہ حلیفانہ معاہدے کر لیں۔ مسلمانوں کے لیے آئندہ سال بیت اللہ کی زیارت کا حق تسلیم کر کے قریش نے یہ بھی مان لیا کہ اسلام جو ہے عرب کے مسلم جو بھی ادیان ہیں ان میں سے ایک ہے، اور دوسرے عربوں کی طرف اس کے پیروکار بھی حج و عمرہ کے جو مناسک ادا کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اس صلح کی وجہ سے مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان ہر طرح کے میل جول کے راستے کھل گئے۔ مسلمانوں نے قریش کو اسلام کے روحانی، ذہنی، علمی، اخلاقی اور مادی فیوز کا حال بتایا۔ اس کے نتیجہ میں مکہ کے اہم لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ انہی لوگوں میں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے وسیع مواقع میسر آ گئے۔ جزیرہ نمائے عرب کے طول و عرض میں تبلیغی سرگرمیاں اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئیں۔ یہی وجہ کہ 2 سال کے دوران مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کر 10,000 ہو گئی۔ بڑے دشمن سے صلح کے بعد مسلمانوں نے چھوٹے دشمنوں پر بھرپور وار کیا۔ غطفان کی قوت کو منتشر کر دیا گیا اور سن 7 ہجری میں یہودیوں کو شرمناک شکست دے کر خیبر کے علاقے کو فتح کر لیا۔ صلح حدیبیہ کی یہ دفعہ مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی۔ اس میں ایک دفعہ لگی ہوئی تھی کہ اگر قریش کا کوئی آدمی بھاگ کر مدینہ آئے گا تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے، لیکن جو شخص مدینہ سے بھاگ کر مکہ جائے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ حالات کچھ ایسے ہوئے کہ قریش کو خود صلح کی اس دفعہ کو ختم کرنے کی درخواست کرنی پڑی۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نام کے ایک صحابی جنہیں مکہ میں اذیتیں دی جا رہی تھی بھاگ کر مدینہ آ گئے۔ قریش نے ان کی واپسی کے لیے 2 آدمی مدینہ بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو ان کے حوالے کر دیا۔ راستے میں ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کی تلوار قبضہ میں لے کر اس کو مار دیا اور دوسرا بھاگ گیا۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ مدینہ سے باہر اب ساحل سمندر پر آ کے رہنے لگے۔ کچھ روز بعد ابو جندل رضی اللہ عنہ بن سہیل بھی بھاگ کر ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے آ ملے۔ اب قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے ملتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو ملک شام آنے جانے والے قریش کے کسی بھی تجارتی قافلے کا پتہ چلتا تو وہ قافلے والوں کا مال جو ہے وہ لوٹ لیتے۔ قریش نے تنگ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ آپ ان لوگوں کو اپنے پاس بلا لیں اور صلح کی مذکورہ والا جو دفعات ہیں ان کو جو ہے اس کو کل عدم سمجھیں۔ آیا نمبر 4 سے لے کر 5 تک دیکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اللہ کے انعامات۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام نے جس نظم و ضبط کا اور تحمل کا مظاہرہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انتہائی لائق تحسین تھا۔ اللہ نے بشارت دی کہ صحابہ کو تحمل و برداشت کی یہ سعادت اللہ کی توفیق سے ملی۔ اب جب وہ اس صلح کے ثمرات دیکھیں گے تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوگا۔ اللہ کے ایسے لشکر ہیں جو آئندہ مارکوں میں ان کی مدد کریں گے اور انہیں دنیا میں عظیم الشان فتوحات نصیب ہوں گی۔ آخرت میں اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور انہیں جنت کی لازوال نعمتوں میں بے مثال جنت کی لازوال زندگی میں بے مثال نعمتوں سے نوازے گا۔ بلا شبہ جنت کا حصول ہی اصل اور شاندار کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ کامیابی عطا فرمائے، آمین۔
آیا نمبر 67 میں دیکھیے کہ منافقین اور مشرکین پر اللہ کی لعنت۔ منافقین نے عمرہ کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان نہتے مکہ کی طرف جا رہے ہیں اور اب ضرور مشرکین ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا اور بار بار مشتعل کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمان رد عمل میں کوئی سٹیپ اٹھائیں اور پھر مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف کارروائی کا جواز مل جائے۔ اللہ نے ان دونوں بدبخت گروہوں کی امیدوں کو خاک میں ملا دیا، مسلمانوں کو صبر و تحمل اور نظم و ضبط کے بے مثال مظاہرے کی توفیق دی۔ البتہ منافقین اور مشرکین پر اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی پھٹکار اور لعنت برسے گی اور آخرت میں بھی وہ جہنم کے عظیم شدید عذاب سے دوچار ہوں گے۔ مسلمانوں کے علاوہ بھی اللہ کے ایسے لشکر ہیں جو دنیا میں اور آخرت میں منافقین اور مشرکین پر عذاب کے کوڑے برسائیں گے۔ آیا نمبر 8 سے لے کر 9 تک دیکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان جہاں ملتا ہے۔ اللہ نے انسانوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ان کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بے مثال ہستی کو رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنے قول و فعل سے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، بھرپور انداز سے نیک کاموں کی ترکیب اور ان پر اعلیٰ اجر کی بشارت دی، برے کاموں سے روکا اور ان پر شدید عذاب کے خطرہ سے خبردار کیا۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا اعتراف کرتے ہوئے ان پر ایمان لے آئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے ہوئے خدمت دین کے مشن میں ان کا ساتھ دیں اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں اور حمد بیان کریں۔ اللہ ہمیں ایسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 10 اگر دیکھیں تو اس میں بیعت رضوان کی تحسین ہے۔ صلح حدیبیہ سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سرداران قریش سے گفت و شنید کے لیے مکہ بھیجا تھا۔ اس دوران جو ہے وہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دی اور دعوت دی کہ وہ عہد کریں کہ خون عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیں گے یا پھر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیوانہ وار اس دعوت پر لبیک کہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت علی الموت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس جذبہ کی تحسین کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بیعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اللہ کے ہاتھ پر بھی کی گئی ہے۔ جو بھی بیعت میں کیے گئے عہد کو نبھائے گا، یعنی حق کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے میدان میں آئے گا، اسے بھرپور اجر سے نوازا جائے گا۔ البتہ اگر کسی نے بیعت کے مطابق عہد کی پاسداری نہ کی تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ پھر آیا 11 سے لے کے 12 تک دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے سے گریز کا کوئی جواز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرے کے لیے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا تو تمام مسلمانوں کو نکلنے کی ترغیب دی۔ منافقین کو اندیشہ تھا کہ اگر ہم بغیر ہتھیاروں کے مکہ کی طرف جائیں گے تو مشرکین ہمارا خاتمہ کر دیں گے، لہذا انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا اور گھر بیٹھے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد واپس آئے تو آ کر جھوٹے بہانے پیش کیے، ہمیں گھر کی بعض مصروفیات اور کاروبار کی چند مشکلات نے گھیر لیا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے قاصر رہے۔ اللہ نے ان کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا اور فرمایا کیا ان کی گھر پر موجودگی ان کے کام بنا سکتی ہے یا انہیں کسی نقصان سے بچا سکتی ہے؟ نفع اور نقصان کا تو کل اللہ کے ہاتھ میں ہے اختیار۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا برا گمان تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبھی واپس نہ آ سکیں گے۔ قریش نہتے مسلمانوں کو تو نوالا سمجھ کر بالکل ہی مٹا دیں گے۔ بلا شبہ ایسے برے گمان کرنے والے بدبخت ہیں اور وہی تباہی سے دوچار ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے والا مومن نہیں ہے۔ آیا نمبر 13 سے لے کے 14 تک دیکھیں۔ جن منافقین نے عمرہ کے سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ان کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے ثابت کیا کہ وہ دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی دراصل عملی اعتبار سے کفر ہے اور ایسا کرنے والوں کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے۔ البتہ اصل اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت ہی درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فتح خیبر کی بشارت اور منافقین کی محرومی جو ہے آیہ نمبر 15 میں ہم کا اس کا پتہ چلتا ہے۔ اس آیت میں بشارت دی گئی کہ عنقریب مسلمان ایک ایسے مارکہ کی طرف جائیں گے
جس میں ان کی فتح یقینی ہے اور اس میں انہیں کثرت سے مال غنیمت حاصل ہوگا۔ یہ دراصل فتح خیبر کی طرف اشارہ ہے۔ اس موقع پر منافقین بھی ساتھ نکلنے کی اجازت چاہیں گے۔ انہیں بتا دیا جائے کہ جو لوگ عمرہ کے سفر پر ساتھ نہیں گئے وہ خیبر کے معرکہ کے لیے بھی نہیں جا سکیں گے۔ منافقین اس پر ناراض ہوں گے اور کہیں گے لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ہم بھی غنیمت کا مال حاصل کریں۔ یہ ان کے دل کی جلن ہے جس کا وہ اظہار کریں گے۔ انہیں بتا دیا جائے کہ اللہ کا فیصلہ حتمی ہے، الٹیمیٹ ہے، اور وہ فتح خیبر میں شرکت کے ثمرات سے محروم کر دیے گئے۔ آیت نمبر 16 سے لے کر 17 تک دیکھیے کہ منافقین کے لیے ایک اور آزمائش آنے والی ہے۔ ان آیات میں منافقین کو پیغام دیا گیا کہ عنقریب تمہارے لیے آزمائش کا ایک اور موقع آنے والا ہے۔ مشرکین مکہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کر کے اسے توڑ دیں گے، پھر مسلمان ان کی طرف پیش قدمی کریں گے اور وہ شدید جنگجو لوگ ہیں، ان سے جنگ ہوگی یا وہ ہتھیار ڈال دیں گے۔ اگر تم نے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا تو تمہارے سابقہ جرائم معاف کر دیے جائیں گے اور تمہیں بہت عمدہ اجر سے نوازا جائے گا۔ اس کے برعکس اگر تم نے سابقہ روش کی طرح بزدلی دکھائی تو پھر تمہیں بدترین عذاب دیا جائے گا۔ البتہ جو لوگ معذور ہیں یا بیمار ہیں ان پر کوئی الزام نہیں۔ اصل معاملہ تو ان لوگوں کا ہے جو صحیح سالم اور تندرست ہیں، وہ جیسا طرز عمل اختیار کریں گے ویسا ہی بدلہ پائیں گے۔ آیات اگر 18 سے لے کر 21 تک دیکھیں تو بیعت رضوان کرنے والوں کو جو بشارتیں دی گئی ہیں ان کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سعادت مندوں کو اپنی رضا کی بشارت دی جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت علی الموت کی۔ اللہ کے علم میں ہے کہ اس کی راہ میں جان دینے کا کیسا جذبہ ان جوان مردوں کے دلوں میں موجزن تھا جو حق کی خاطر جیتے ہیں، مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ تو باوجود اس کے صلح حدیبیہ یک طرفہ تھی، اللہ نے ان بندوں پر ایسی تسکین نازل فرمائی کہ انہوں نے مثالی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اب اللہ انہیں انعام کے طور پر ایک قریبی فتح یعنی فتح خیبر دے گا۔ بڑی مقدار میں مالی غنیمت سے وہ فیض یاب ہوں گے۔ اب ان کی جد و جہد میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ ان کی جد و جہد رہتی دنیا تک اہل ایمان کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ بن جائے گی۔ اس جد و جہد کی انتہا مکہ ہوگی، اور جب اللہ کا گھر بتوں کی گندگی سے پاک کر دیا جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں گے۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہمیں ملتی ہے ایز اے ریفرنس، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہی ہے جو مٹنے کے لیے ہے۔ آیت نمبر 22 سے 24 تک دیکھیں، اگر مشرکین جو ہے مشرکین جنگ کرتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگتے۔ تو ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ اگر مشرکین صلح کی بجائے جنگ کرتے تو زبردست شکست سے دو چار ہوتے۔ اللہ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہے، اور جس کی مدد اللہ کرے اسے کون مغلوب کر سکتا ہے۔ ماضی میں بھی حق کے دشمن اس طرح ذلیل اور رسوا ہوئے، اللہ نے ایک خاص حکمت کی وجہ سے جنگ کی صورت پیدا نہ ہونے دی، ورنہ جنگ میں مسلمانوں کی فتح یقینی تھی۔ جنگ کو روکنے کی خاص حکمت کا جو بیان ہے ہمیں اگلی آیت میں ملتا ہے۔ آیت نمبر 25 کو دیکھیں کہ اللہ نے جنگ کی بجائے صلح کی صورت کیوں پیدا فرمائی۔ مشرکین مکہ نے حق کا انکار کیا، اہل ایمان کو بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ ادا کرنے سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو حدود حرم میں لے جا کر ذبح کرنے کے حوالے سے رکاوٹیں پیدا کی۔ ان جرائم کی سزا تو یہ تھی کہ ان کے خلاف جنگ ہوتی اور انہیں ہلاک کر دیا جاتا۔ البتہ اللہ نے جنگ کی صورت اس لیے پیدا نہیں ہونے دی کہ مکہ میں کئی ایسے اہل ایمان مرد اور خواتین تھے جو سرداران قریش کے ظلم کے خوف سے ایمان کا اظہار نہیں کر رہے تھے۔ اگر جنگ ہوتی تو وہ بھی مارے جاتے اور ان کی ہلاکت کا گناہ مسلمانوں پر پڑ جاتا، مسلمان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے۔ اللہ نے مسلمانوں پر اپنی رحمت جاری رکھنے کے لیے جنگ کی صورت نہیں پیدا ہونے دی۔ ہاں اگر کوئی صورت پیدا ہوتی تو اہل مکہ میں موجود مومنین علیحدہ ہو جاتے، تو پھر اللہ مشرکین کو مسلمانوں کے ذریعے بدترین سزا دیتا۔ آیت نمبر 26 دیکھیے، صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ نے شدید ہٹ درمی اور جہالت کا مظاہرہ کیا، صلح کی یک طرفہ شرائط پر زور دیا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے حدیبیہ آ گئے تاکہ مسلمان انہیں قید سے رہائی دلائیں، لیکن کفار ان کو رہا کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ کفار نے کہا کہ ہم ان کو رہا نہیں کریں گے۔ صلح کے متن میں محمد رسول
صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پر اعتراض کیا، محمد رسول اللہ لکھنے پر اعتراض کیا۔ ایسے میں اللہ نے صحابہ کرام پر وہ تسکین نازل کی کہ انہوں نے کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ان کا پورا طرز عمل تقویٰ کی بہترین مثال تھا۔ یہ طرز عمل انہیں اللہ کی توفیق سے ملا، اللہ نے اسے اس کا عہد سمجھا اور عطا کیا۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر آگے اگر آیا نمبر 27 دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جو ہے وہ سچ ثابت ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا تھا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب عمرہ نہ ہو سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو منافقین کو اعتراض کا موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچ ثابت نہیں ہوا۔ اس آیت میں اللہ نے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ضرور سچ ثابت ہوگا۔ صلح حدیبیہ میں طے شدہ شرط کے مطابق اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے۔ پھر اس سے اگلے سال ایک عظیم کامیابی حاصل ہوگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فاتح، مطلب وکٹری ہونے کے حوالے سے وہ بحیثیت فاتح مکہ میں داخل ہوں گے۔ اللہ کی بیان کردہ یہ دونوں خبریں سچی ثابت ہوئیں اور اعتراض کرنے والوں کو رسوا ہونا پڑا، کیونکہ آخر میں جو ہے وننگ جو پوزیشن ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہی تھی۔ آیت نمبر 28 میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صلح نہیں غلبہ دین ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم جیسی کامل ہدایت اور اسلام جیسا برحق دین دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا میں اس ہدایت کو جاری و ساری کر دیں اور دین کو غالب و نافذ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صلح یا جنگ نہیں ہے، بلکہ عادلانہ نظام کا جو ہے وہ قیام ہے۔ صلح تو مجبوری کے تحت کی گئی ہے، کیونکہ ابھی باطل کو نیست و نابود کرنے کے لیے درکار قوت فراہم نہیں ہوئی۔ اگر قریش نے صلح توڑی اور اس وقت تک مناسب قوت فراہم ہو گئی تو پھر باطل کے خلاف جو ہے فیصلہ کن اقدام کرنے کا حق جو ہے فیصلہ کن اقدام جو ہوں گے تو حق غالب آ جائے گا۔ بلا شبہ دین حق کا غلبہ ہی ایک انسان کے لیے اعلیٰ ترین مقصد اور مشن ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے تن من دھن سے جو ہے نا اپنی ایفرٹس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں بہت ہی خوبصورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ کے حوالے سے شعر ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ پھر آگے جو ہے آیا نمبر 29 میں اللہ کے محبوب بندوں کے اوصاف بتائے گئے ہیں، اور کل بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کی جو ہے اوصاف پڑھ کے آئے تھے۔ اب آج دوبارہ سے جو ہے ہمیں اوصاف بتائے جا رہے ہیں کہ کیا ان کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت و تحسین کرتے ہیں، ان کے حسب ذیل جو ہے نا وہ اوصاف بیان کیے گئے کہ وہ دین کے دشمنوں کے معاملہ میں انتہائی سخت ہیں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ دین کی خدمت کرنے والوں سے شدید محبت کرنے والے اور ان کے لیے ہر طرح کا اظہار و قربانی جو ہے پیش کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ اللہ سے ان کا تعلق کا یہ عالم ہے کہ اس کی رضا اور فضل کے لیے ہر وقت طلبگار ہوتے ہیں۔ کثرت سجود سے روحانیت کا ایک نور ان کے چہروں پہ جگمگاتا رہتا ہے۔ اللہ نے ان کے اعلیٰ کردار کی مثالیں تورات اور انجیل میں پہلے سے ہی بیان کر دی ہیں۔ آیت کے آخر میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ان کے ترقی کرتے ہوئے اخلاق اور اوصاف کو بھی ایک ایسی کھیتی سے تشبیہ دی گئی جو زمین سے برآمد ہوئی۔ اللہ نے رفتہ رفتہ اسے تقویت دی اور اپنے بل بوتے پر کھڑی ہو گئی۔ کھیتی لگانے والوں کو اس کا پھلنا پھولنا خوش کرتا ہے، لیکن حسد کرنے والوں کی جلن اور بڑھتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ صالح جماعت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت اور تربیت کا خبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محنت کے ثمرات دے کر خوش ہو رہے ہیں، اور کافر جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس سرسبز و شاداب گلستان کو دیکھ کر حسد کی آگ میں بری طرح سے جل رہے ہیں۔ وہ جلتے رہیں گے۔ اللہ جو ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مخلص ساتھیوں کو نوازتا رہے گا اور روز قیامت اپنی بخشش اور اجر عظیم کے انعامات سے سرفراز فرمائے گا۔ آگے انشاءاللہ بڑھتے ہیں سورۃ الحجرات کی طرف۔ سورۃ الحجرات کی آیات ہیں 18 اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں جو تھیم ہے منافقت سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرو اور دیگر مسلمانوں کے حقوق ادا کرو۔ اور اگر آیا نمبر جو ہے 1 ہے اس میں اللہ کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، آیا نمبر 2 سے لے کے 5 تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں،
آیت نمبر 6 سے لے کر جو ہے وہ 13 تک مسلمانوں کے باہمی حقوق کے احترام کے لیے جو تدابیر کی گئی ہیں اس کے حوالے سے بتایا گیا۔ آیت نمبر 14 سے 15 تک حقیقی ایمان اور اسلام کا فرق، اور آیت نمبر جو ہے 16 سے 18 تک جو ہے صفات الہی کے ذریعے جو ہے ادراک ممکن ہے۔ تو زمانہ نزول جو ہے سورۃ الحجرات کا یہ ایک مدنی صورت ہے جو فتح مکہ کے بعد 9 ہجری عام الوفود میں نازل ہوئی، جب بے شمار قبائل مدینہ آ کر اسلام جو ہے وہ مسلمان ہو رہے تھے۔ پچھلی جو ہم سورہ فتح پڑھ کے آئے ہیں اس میں فتوحات اور مال غنیمت کی خوشخبری تھی اور منافقین کو اخلاص عمل اختیار کر لینے کی نصیحت کا مضمون تھا، اور یہاں پر سورۃ الحجرات میں یہ اخلاص عمل بتایا گیا۔ اخلاص عمل منافقت کو ترک کرنا، اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب اور سنت کی پیروی کرنے کی بات کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے باہمی حقوق اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنے سے ہی یہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ سورۃ الحجرات کی ہم بات کر رہے تھے، اسلامی ریاست کے حوالے سے اس میں احکامات ملتے ہیں۔ بہت قیمتی یہ صورت ہے، مسلمانوں کے اجتماعی معاملات اور ریاستی معاملات، معاشرتی معاملات کے حوالے سے بہت ہی پریشیس یہاں پہ ہمیں جو پلز ملتے ہیں، بہت ہی قیمتی جواہرات۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک دیکھیے، اسلامی ریاست کی جو دستوری بنیادیں ہیں وہ بتائی گئی۔ کیا بتایا گیا کہ اسلامی ریاست جیسے ایک فرد بندہ مومن انفرادی سطح پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا پابند ہے، ایک اجتماعیت مسلمانوں کی اسلامی ریاست کو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا پابند ہونا چاہیے، اور اسلامی ریاست کی سطح پر کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کہ آپ کے فرامین اور آپ کا اسوہ پوری امت کو یکجہتیاں عطا کرنے والا ہے، یہ ایسا نہیں ہے جو انسانوں کو الگ الگ کر دے، بلا کیا کرنے والا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تقویت اور یکجہتی فراہم کرنے والا ہے۔ آپ کا ادب و احترام بیان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہو تو اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرنا، ورنہ تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا بھی یہی تقاضا ہے۔ اگر ہمارے درمیان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ان کا ذکر خیر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کا ذکر ہو تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا تقاضا ہے۔ پھر آگے مزید اہم ہدایات یہ دی گئی کہ اگر کوئی اہم خبر تمہارے پاس کوئی لانے والا ہو اور کوئی فاسق ہو تو خبر کی تصدیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ سنی سنائی بات پر تم عمل درآمد کرو اور کسی کا نقصان کر بیٹھو۔ بتایا گیا کہ اگر اہل ایمان کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرو، اور کبھی 2 گروہوں کا معاملہ بڑا شدید ہو جائے اور طاقت بھی استعمال کرنی پڑے، بڑے مسلمانوں کو ان کی صلح پر آمادہ کرو، تو طاقت اگر اس میں استعمال بھی کرنی پڑے تو صلح اتنا اہم معاملہ ہے کہ طاقت بھی استعمال کرو اور ان کی صلح کرواؤ۔ بتایا گیا کہ تمام اہل ایمان، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ ایمان کے رشتے کی بنیاد کس پر ہے؟ بھائی بھائی ہونے پر قرار دی گئی ہے۔ پھر آگے ہم اگر مزید دیکھیں تو آیت نمبر 11 سے لے کر 18 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تمام انسان یکساں احترام کے لائق ہیں۔ اس میں اصول کیا بتائے گئے کہ کچھ برائیاں ایسی کہ جس سے دل پھٹ جاتے ہیں، کچھ برائیاں ہم ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہیں، کچھ ایک دوسرے کے پیچھے کرتے ہیں، ان برائیوں سے اس مقام پر روکا گیا ہے۔ کیا نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ، تانے مت دو، کسی کے برے نام رکھ کر ان کو چڑھاؤ مت، ان کو اریٹیٹ مت کرو، بدگمانی نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں لگ کے اس کے عیب تلاش مت کرو، اور غیبت نہ کرو۔ یہ ایسی گھٹیا باتیں اور برائیاں ہیں جن سے دل پھٹتے ہیں اور نفرتیں جنم لیتی ہیں، اور یہ جو مسلمانوں کو جو اکٹ ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ ان برائیوں سے روکا گیا اور بتایا گیا کہ تمام انسانوں کا خالق اللہ ہے، اور سب کے اولین والدین حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہیں، اس ناطے سے سب برابر ہیں۔ قومیں اور قبیلوں کی تقسیم یہ اللہ تعالیٰ نے تعارف کے لیے رکھی ہے کہ فلاں قبیلے کا ہے اور فلاں برادری کا ہے، تعارف حاصل ہو جائے۔ باقی عزت اللہ تعالیٰ کی ہاں رنگ نسل کی بنیاد پر نہیں، اللہ کی نگاہوں میں تم سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اسلام اور ایمان میں ایک فرق بتایا گیا۔ اسلام اقرار کا نام ہے اور ایمان تصدیق کا نام ہے۔ سچے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کا دل اس پر ٹھک جائے، اور جب وہ دل ٹھک جائے تو انہوں نے جہاد کیا،
اپنی مالوں سے اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں. مستقل عمل جہاد کا جو ہے اللہ کا بندہ بننے کے لیے جو مستقل عمل ہے وہ جہاد ہے. بندگی کی دعوت دینے کے لیے، بندگی والے نظام کو قائم کرنے کے لیے یہ عمل جو ہے جہاد کا یہ بتائے گا کہ دل میں سچا ایمان موجود ہے. کیا بتائے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا تم پر یہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. تم میں سے کوئی یہ جتائے گا کہ میں یہ ایمان لیا ہے، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے، اس نے تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. اس کا احساس کرو اور اس کی شکر گزاری کی روش اختیار کرو. پھر آگے جو ہے ہمارے پاس سورہ قاف جو ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم کی آخری یہ جو 7ویں منزل کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے. اور آگے جو آپ کو ملے گا وہ ایسی جو ہے صورتیں مکی صورتوں کا یہاں پر تسلسل ملے گا. تو اس کی آیات بھی 45 ہیں. یہ مکی سورہ ہے. اس میں جو تھیم بیان کیا گیا ہے کہ منکرین آخرت اور منکرین رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریشی قیادت کے لیے آخرت کی عقلی دلیلیں دی گئی ہیں. تاریخ، تکذیب، رسالت سے استدلال اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر، تسبیح، حمد، نماز کے ذریعے جو ہے وہ یہ تلقین کی گئی ہے کہ آپ ان چیزوں کے ساتھ جو ہے مدد مانگیں. احوال و دوزخ اور جنت کے بارے میں بتایا گیا اور تذکیر بالقرآن کا فریضہ انجام دیتے رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. اور یہ ایک مکی سورہ ہے اور غالباً اعلان عام کے بعد 5 نبوی کے آخر میں ہجرت حبشہ کے بعد نازل ہوئی. اور اس میں دور تذکیر میں یہ نازل ہوئی جس میں کہ تذکرہ کیا گیا کہ جب ظلم و ستم کا آغاز نہیں ہوا تھا لیکن تکذیب کا جو ہے وہ معاملہ چل رہا تھا. یہ صورت اپنے طرز بیان میں اور مضامین کے لحاظ سے سورۃ الملک سے جو ہے وہ ملتی جلتی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات، قدرت اور علم اور آخرت کے باہمی تعلق کا بیان ملے گا. اس کا یہ آیا نمبر 1 سے لے کے 15 تک اس کا اگر ہم ٹاپک دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کی بات کی گئی ہے. بے شمار قدرتیں ہیں، ان میں کچھ کا تذکرہ ہوا کہ وسیع و عریض آسمان اور زمین اللہ نے بنائے. سورج اور چاند ستاروں کو بھی اللہ نے جو ہے ہماری زمین کو ان کے ساتھ سجایا. انتہائی کشادہ زمین اور اس میں نصب، اونچے اونچے پہاڑ، بارش کا برسنا، میووں کا اگنا، نباتات کا میسر آنا، بارش سے مردہ زمین کو زندگی عطا کرنا. وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دوبارہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا. بعض قوموں نے پچھلی اس ساری حقیقتوں کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہٹا ڈالا اور مٹا ڈالا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے کے لیے قادر ہے. اللہ کی صفت علم کا بیان ہے آیا نمبر 16 سے لے کر 29 میں. کیا بتایا گیا کہ اللہ ہی نے انسان کو بنایا اور انسان کے نفس میں جو خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. ہر لفظ جو بندہ کہہ رہا ہے لکھنے والے 2 فرشتے تیار بیٹھے ہیں اور ہر انسان ان فرشتوں کے ساتھ میدان حشر میں لایا جائے گا. ہر انسان کے ساتھ فرشتہ بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ اس کا ایک شیطان بھی جو لگا ہوتا ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، تمام انسانوں جنات کو جہنم میں ڈال دے گا. وہ لوگ جو حق کے دشمن حد سے گزرنے والے تھے. ساتھ ہی جو شیطان تھا اس شخص کا وہ کہے گا میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ خود یہ گمراہ تھا. اللہ جواب میں کہے گا تمہیں پہلے ہی جرائم کی سزا سے آگاہ کر دیا گیا تھا. شیطان ورگلانے والا بھی جہنم میں اور اس کی پیروی کرنے والا بھی جہنم میں، دونوں ہی جہنم میں جائیں گے. حق کی معرفت حاصل کرنے کے 2 ذریعے آیت نمبر 30 سے لے کر 45 تک دیکھیں. بتایا گیا کہ انسانوں اور جنات کی اکثریت جہنم کا نوالا بننے والی ہے لیکن پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. اس کے برعکس جنت سجائی جائے گی ان کے لیے جو برائیوں سے بچتے ہیں اور جو گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کرتے ہیں. جنت میں اہل ایمان کی ہر خواہش پوری ہوگی اور خوب نعمتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے تیار فرمائی ہیں ان کو دے گا. 2 قسم کے لوگ حق کی معرفت حاصل کرتے ہیں. ایک وہ جن کے دل گناہ، تعصب، تکبر سے پاک ہوں، جو فوراً آگے بڑھ کر حق کو قبول کرتے ہیں. اور بعد وہ ہیں جن کے دل جو ہے ذرا زنگ آلود ہوتی ہیں لیکن اگر وہ پیغام حق کو سنتے رہیں، توجہ کے ساتھ سنتے چلے جائیں تو دلوں کا زنگ اتر جائے گا اور حق کا نور ان کے دلوں میں بھی منور جو ہے ان کے دلوں کو منور کر دے گا. سورہ زاریات انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے کیونکہ اس میں بالکل سٹارٹنگ کا تھوڑا سا حصہ آ رہا ہے. آج ہم انشاءاللہ سورہ قاف پر ہی اینڈنگ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.